دلی کی سرزمین ایک اللہ کے ولی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی شہرت، آپ کی ولایت کے ٹنکے بج رہے ہیں۔ وقت کا بادشاہ شمس الدین التمش بھی آپ کا مرید، آپ کے حلقہ ارادت میں، اور آپ سے بڑی محبت بھی، بڑی آپ سے الفت، بڑا لگاؤ تھا شمس الدین التمش کو۔ لیکن ایک روز دربار لگا ہوا ہے شمس الدین التمش کا، وزراء بیٹھے ہیں، بادشاہ بیٹھا ہے کہ اچانک کسی خاتون کے رونے کی آواز آئی، کوئی عورت رو رہی ہے۔ بادشاہ نے کہا رونے والا کون ہے؟ بتایا گیا ایک عورت فریاد لے کر آئی ہے، انصاف مانگ رہی ہے۔ بادشاہ نے کہا بلایا جائے، بلایا گیا، رونے لگی، روتی ہوئی آئی۔ بادشاہ نے کہا بول کیا ہوا؟ تو شمس الدین التمش کے دربار میں آئی ہے، تیرے ساتھ انصاف ہوگا، تجھے انصاف ملے گا۔ کہنے لگی بادشاہ میں لٹ گئی، میں برباد ہو گئی۔ کہا ہوا کیا ہے؟ کہنے لگی ایک میرا غیر شرعی شوہر پہلے تو بڑی محبت سے میرے ساتھ میں رہتا تھا، بڑی اس نے وعدے کیے تھے مجھ سے، یہ 2 ماہ کا بچہ میری گود میں اسی کا ہے۔ اب میں کہتی ہوں اس کے پاس جاتی ہوں تو وہ مکر جاتا ہے، مجھے اپنے پاس نہیں رکھتا، مجھ سے نکاح کرنے کو تیار نہیں، مجھے اپنے پاس رکھنے کو تیار نہیں، اس نے مجھے برباد کر دیا۔ یہ 2 ماہ کا بچہ میری گود میں اسی کا ہے، اس نے میری زندگی کو تباہ کر دیا۔ شمس الدین التمش کو غصہ آ گیا، کہا کون ہے جس نے یہ ظلم کیا؟ کون ہے جس نے تجھ پر یہ زیادتی کی؟ تو نام بتا، انصاف میں کروں گا، تیرے مجرم کو سزا دی جائے گی۔ کہنے لگی شمس الدین التمش اگر نام بتاؤں گی تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی۔ ابھی جتنی ہمت کے ساتھ میں، جرت کے ساتھ میں کہہ رہے ہو انصاف کروں گا، لیکن جب نام بتاؤں گی تو پھر یہ ہمت، یہ جرت نہیں رہے گی، پھر سوچو گے کہ آخر کیا کروں۔ اللہ اللہ، شمس الدین التمش نے کہا تو نام تو بتا، انصاف کرنا میرا کام ہے، اگر جرم ثابت ہو گیا انصاف میں کروں گا، تو نام بتا دے۔ اللہ اللہ، وہ کہنے لگی سنو، یہ جو 2 ماہ کا بچہ میری گود میں ہے، یہ بچہ کسی اور کا نہیں، تمہارے پیر کا ہے، قطب الدین بختیار کاکی کا ہے، یہ انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنا سنا سناٹا چھا گیا دربار میں، بادشاہ کے ہوش اڑ گئے، پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کانپنے لگا بادشاہ۔ اللہ یہ کیا معاملہ ہو گیا؟ تمام درباری حیران تھے کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے، جو دین کا، شریعت کا درس دیتا رہا، آج اسی کے لیے دربار میں کھڑے ہو کر ایک عورت کہہ رہی ہے کہ وہ مجرم ہے۔ بادشاہ بھی حیران ہے۔ سارے دلی میں یہ خبر پھیل گئی، اللہ کے ولی جناب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ عدالت میں بلایا گیا، عدالت میں آئے، سارے کے سارے کھڑے ہو گئے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا بیٹھ جاؤ، آج میں تمہارے پیر کی حیثیت سے نہیں آیا، آج تو میں ملزم کی حیثیت سے آیا ہوں، آج مجھ پر الزام لگا ہے، اس لیے میں دربار میں آیا ہوں۔ اللہ اللہ، سب بیٹھ گئے۔ وہ عورت کہتی ہے ہاں ان کا ہی بچہ ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں اے عورت، میں تو تجھے جانتا بھی نہیں ہوں، میں تو تجھے پہچانتا بھی نہیں ہوں، تو پھر کیوں مجھ پر الزام لگاتی ہے؟ اللہ سے ڈر۔ وہ کہنے لگی بادشاہ دیکھ لے کیسے منہ کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ، اس عورت سے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا اچھا اگر تو نے الزام لگایا ہے تو یہ بتا کہ تیرے پاس کوئی گواہ موجود ہے؟ جب گواہ کا مطالبہ کیا گیا، 4 آدمی جن کو خریدا گیا تھا نکل کے کھڑے ہوئے، کہنے لگے ہاں ہم نے دیکھا ہے، آتے جاتے تہجد کے وقت میں ہم نے آتے جاتے دیکھا ہے۔ اب تو بڑی کشمکش میں ہے بادشاہ، ایک طرف پیر ہے، ایک طرف انصاف کا تقاضا ہے، ایک طرف پیر ہے اور دوسری طرف میں انصاف کا تقاضا ہے۔
اور یہاں تو گواہی بھی 4 لوگوں نے خرید لیا گیا تھا، ان چاروں کو بک چکے تھے، ایمان کا سودا کر چکے تھے، جھوٹی گواہی دینے کو کھڑے ہو گئے۔ بھرے دربار میں اللہ کے ولی پر الزام لگا دیا گیا، 4 لوگوں نے کھڑے ہو کر گواہی دے دی۔ التمش حیران ہے، کروں تو کیا کروں؟ اللہ کے ولی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا، اے بادشاہ، تجھے جو فیصلہ کرنا ہو تو فیصلہ کرنا، عادل بن کر کرنا، مگر ایک دن کی مہلت دے دے، ایک رات کی مہلت دے دے، کل پھر دربار لگانا، پھر فیصلہ کرنا۔ وقت دے دیا گیا، مہلت دے دی گئی ایک رات کی۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اپنی جھوپڑی میں، اپنی کٹیا میں آئے، اپنے ڈیرے میں آئے، اور آنے کے بعد میں اپنے مرشد کو یاد کیا، حضرت خواجہ غریب نواز سلطان الہند عطا رسول کو یاد کیا، معین الدین چشتی کو یاد کیا، غریب نواز سرکار کو یاد کیا۔ اللہ اللہ، اس وقت میں خواجہ غریب نواز حیات تھے اجمیر شریف کے اندر، جب مرید نے پیر کو یاد کیا، اے میرے مرشد، میں تنہا تو نہیں، میں اکیلا تو نہیں، میں لاوارث تو نہیں، میرے وارث تو آپ ہو۔ آپ نے مجھے دلی میں رکھا، آپ نے کہا فاقے کرنے، میں نے فاقے کیے، آپ نے کہا خشک روٹیاں کھانی ہے، میں نے خشک لقمے کھائے، آپ نے جو سکھایا میں نے کیا، لیکن یہ جو معاملہ ہوا میں کیا کروں، میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، میں لاوارث تو نہیں ہوں، آپ میرے ساتھ ہیں، میں لاوارث تو نہیں ہوں، آپ میرے مرشد ہیں، میری مدد فرمائیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابھی اتنا اپنے پیر کی جانب لو لگا کے کہا تھا کہ آواز آئی، او میرے مرید، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، معین الدین خود آئے گا، میرا انتظار کرنا، میں خود دلی آؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسرے دن دربار لگا، بادشاہ بیٹھا ہے، وزراء بیٹھے ہیں، سب دربار بھرا ہوا ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی آئے، اور آنے کے بعد میں آپ نے فرمایا کہ میرے مرشد نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، میرے پیر نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، میرے مرشد نے کہا ہے کہ وہ آئیں گے، جب میرے مرشد آ جائیں گے، جب غریب نواز سرکار آ جائیں گے، تب میرا فیصلہ کر دیا جائے، جو بھی فیصلہ کرنا ہو کر دینا، لیکن میرے مرشد کے آنے کا انتظار کرو۔ میرے مرشد نے کہا ہے آئیں گے۔ لوگ تو چیما گوئیاں کرنے لگے، بچنے کا راستہ تلاش کر رہے ہیں، التمش کے پیر ہیں، التمش ان کو مہلت دے دے گا، یہ فرار ہو جائیں گے، یہ نکل جائیں گے، افواہیں، کانوں میں باتیں ہونے لگی۔ بادشاہ نے کسی کی پرواہ نہ کی۔ شمس الدین التمش نے کہا کہ اگر میرے مرشد نے کہا ہے کہ غریب نواز سرکار آئیں گے تو ہم انتظار کریں گے، ایسا ہی ہوگا۔ 3 دن کی مہلت دے دی گئی، 3 دن کا انتظار ہوگا، 3 دن کا وعدہ غریب نواز سرکار نے کیا تھا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی واپس آ گئے۔ ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن، شام کا وقت ہے، مغرب کی نماز کے لیے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے مصلی بچھا لیا، مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے مصلی پر، لیکن رہ کے مرشد کو یاد کر رہے تھے، ابھی تک پیر نہیں آئے ہیں، ابھی تک مرشد کا آنا نہیں ہوا ہے۔ اللہ اکبر، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، نماز شروع کر دی، مگر مرشد کی یاد برابر آ رہی ہے۔ نماز مکمل ہوئی، سلام پھیر کے دیکھا تو دیکھا پیچھے حضرت سرکار غریب نواز عطا رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ موجود ہے، تشریف لا چکے ہیں۔ اللہ اکبر، غریب نواز سرکار آ گئے، مرید نے پیر کو دیکھا، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی آگے بڑھے، بے خودی میں پیر کے سینے سے لگ گئے، سینے سے سینہ ملا۔ پیر نے کہا میں جانتا ہوں تو سچا ہے، لیکن ہاں اب یہ وقت بھی آیا ہے تو اس وقت میں حوصلے سے کام لے، اور اللہ کی قدرت اور اس کی شان تجھے معلوم ہے، اللہ بڑا کریم ہے، وہ اللہ قدرت رکھتا ہے، بھروسہ رکھ اللہ کی ذات پر۔ کا صبح کو کہہ دیا جائے دربار لگا دے، فجر کے بعد میں بادشاہ صبح کو دربار لگ گیا، میدان میں دربار لگا ہوا ہے، سب بیٹھے ہیں،
دلی کے تمام عوام جمع ہو گئی۔ اللہ والے کا مقدمہ جو تھا، وہ عورت بھی آ گئی 2 ماہ کا بچہ گود میں لے کر۔ دربار کے اندر وہ چاروں گواہ بھی موجود ہیں۔ غریب نواز سرکار آ گئے۔ سرکار غریب نواز نے فرمایا وہ گواہ کدھر ہیں، بلاؤ ان کو۔ گواہ آ گئے۔ سرکار غریب نواز نے فرمایا اے لوگو سنو، موت ایک دن ضرور آئے گی، زندگی بہت لمبی نہیں ہے، آج بھی وقت ہے، سچا بیان دو، سچ بولو۔ اب ان کی نظریں جھکنے لگی۔ بادشاہ نے کہا گواہی دو، اگر تم گواہی نہیں دو گے تو میں تمہاری گردنیں اڑا دوں گا، تمہارے سر قلم کر دیے جائیں گے۔ اللہ اللہ انہوں نے پھر کہہ دیا ہاں ہم نے دیکھا ہے، تہجد کے وقت میں اس عورت کو آتے جاتے دیکھا ہے۔ اللہ اللہ جب اتنا کہا، اس عورت سے سرکار غریب نواز نے فرمایا اے عورت، کیوں تو اللہ کے ولی کو بدنام کرتی ہے، کیوں تو الزام لگا رہی ہے؟ ابھی بھی وقت ہے، باز آ اور سچائی بیان کر دے۔ کہنے لگی ادھر ادھر کی باتیں نہ کرو، اگر کوئی بات ہے تو بولو، اگر کوئی آپ کے پاس میں ثبوت ہے تو پیش کرو، اگر کوئی گواہ آپ کے پاس میں ہے تو پیش کرو، ورنہ میرا انصاف ہونے دو۔ بادشاہ سے کہنے لگی بادشاہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں، مجھے انصاف چاہیے۔ سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ ہندوستان کے راجا نے کھلے آسمان میں اپنے رب کی بارگاہ میں معروضہ پیش کیا مالک۔ جب حضرت مریم کی صفائی میں اور ان کی صداقت بیان کرنے کے لیے ایک بچہ بول سکتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے تھے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ اے مالک جب وہ ادھر بول سکتے ہیں تو ادھر یہ بچہ بھی بول سکتا ہے۔ غریب نواز سرکار نے بچے کے اوپر سے کپڑا ہٹایا اور ارشاد فرمایا اے بچے تو بتا کیا معاملہ ہے، تو بتا سچ کیا ہے، تو بتا تیرا باپ کون ہے۔ اللہ کی قسم لوگ حیران تھے کہ بچے بھی کبھی بولتے ہوں گے، 2 ماہ کا بچہ کیسے بتائے گا؟ لیکن اچانک سب کی نظروں نے دیکھا، چشم فلک نے دیکھا، بھرے دربار نے دیکھا، وہ بچہ کہنے لگا السلام علیکم یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی تم پر سلامتی ہو۔ جیسے اتنا بچہ بولا حیران رہ گئے لوگ، سناٹا چھا گیا، نعرے لگنے لگے، نعرے فضاؤں میں بلند ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ بچے سے غریب نواز سرکار نے فرمایا اے بچے یہ بتا تیرا باپ کون ہے؟ اللہ کی قسم اس بچے نے بھرے دربار میں ایک شخص کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ میری ماں جھوٹ بولتی ہے، یہ اللہ کے ولی پر الزام لگا رہی ہے، میرا باپ تو وہ سامنے اس دربار میں بیٹھا ہے اور یہ چاروں گواہ جھوٹے ہیں۔ اتنا کہہ کے پھر وہ بچہ اللہ اکبر کہہ کے اپنی ماں کی آغوش میں خاموش ہو گیا۔ فیصلہ ہو گیا۔ اب غریب نواز سرکار نے اپنے مرید کا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا بازو پکڑا لے کر چلنے لگے۔ اب لوگ راہوں میں بچھ گئے، حضور خواجہ صاحب کو چھوڑ جائیے، حضور خواجہ صاحب کو چھوڑ جائیے، حضور قطب الدین بختیار کاکی کو لے کر نہ جائیے۔ حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں دلی والوں تم نے میرے قطب الدین بختیار کاکی کا دل دکھایا ہے، تم نے ایک افواہ پر ایک الزام پر تماشا بنا دیا، میں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ لیکن لوگوں نے بڑی گزارشیں کی، اصرار کیا حضور ہمارے لیے نہیں اللہ کے دین کے لیے، رسول اللہ کی شریعت کی خاطر چھوڑ کر جائیے۔ اتنا سنا تو غریب نواز نے فرمایا اے قطب الدین میں تجھے یہی چھوڑ کے جاتا ہوں، رسول اللہ کے دین کے خاطر میں تجھے یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو الزام لگایا گیا مگر اللہ کے ولی حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کرامت کے ذریعے حق کو ظاہر کر دیا، صداقت کھل کر سامنے آ گئی۔ الزام لگتے ہیں، الزام سے گھبرانا نہیں بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھنا، اللہ کی ذات پر اپنا مضبوط یقین رکھنا۔ اللہ کی ذات یہ ہے کہ قرآن میں فرمایا گیا ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ قدرت والا ہے، وہ خالق و مالک ہمارا بڑی قدرت والا ہے۔